الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنت، رہو آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، وکلا منہا رغدن، اور کھاؤ اس میں سے وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ، حیث شئتما، جس جگہ سے تم چاہو، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اور تم دونوں نہیں جانا اس درخت کے پاس، فتکونا من الظالمین، پس ہو جاؤ گے نا انصافوں میں سے، فازلہما الشیطان عنہا، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے ذریعے، فاخرجہما مما کانا فیہ، پس ان دونوں کو نکالا اس خوشیوں کی جگہ سے جس میں وہ تھے، وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے ہے زمین میں ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا، إِلَى حِینٍ، ایک مدت تک۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 اور 36 کا تلاوت اور ترجمہ کیا گیا ہے۔ کل کے درس میں یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کھڑا کر دیا اور بتایا، نام بتاؤ، نام بتا دیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ شیطان نے انکار کر دیا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ آج اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے کہ آپ اور آپ کی بیوی حوا حضرت آدم کی بیوی ہیں، ان کے پسلی سے پیدا ہوئی، وہ تفصیل آگے آئے گا، آپ دونوں جنت میں رہو۔ یہاں یہ بات سمجھ لو، جنت سے مراد کون سا جنت ہے؟ جنت سے مراد وہی اصلی جنت ہے جو آسمانوں کی طرف ہے، جس کا ذکر سورۃ النجم میں اللہ نے فرمایا، وَجَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، سدرۃ المنتہا سے آگے جنت المأویٰ ہے، اور اس جنت مراد ہے، اصل جنت جو ہے اسی میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور اس میں سے کھاؤ، جنت کے اندر وسعت اور کشادگی سے کھاؤ، پیو، مزے کرو اس میں، حیث شئتما، جدھر سے چاہو، جس جگہ سے چاہو تم کھاؤ۔ آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو کہا، تم جنت میں رہو اور کھاؤ پیو، جتنا تمہارا دل چاہے، جس طرف سے تمہارا دل چاہے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اللہ نے اشارہ کر کے بتا دیا، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ یہاں پر بھی ایک بات سمجھ لے کہ یہ درخت کس چیز کا تھا۔ عام طور پر یہ موضوع بڑا چڑھا جاتا ہے کہ یہ کس چیز کا درخت تھا جس طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ آپ نے اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ بہت ساری تفسیریں ہیں، کچھ کہتے ہیں انگور تھا، کچھ کہتے ہیں کھجور کا تھا، کچھ کہتے ہیں بادام کا تھا، املوک کا تھا۔ سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ گندم کا درخت تھا۔ اب سوال ہوتا ہے، گندم کا تو درخت نہیں ہوتا، اس کا تو پودا ہوتا ہے، خوشہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جنت کا اور دنیا کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ جنت کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہاں گندم کا درخت ہی شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، پس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے یا نا انصافوں میں سے۔ لیکن آدم علیہ السلام فأزلہما الشیطان عنہا، شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو، آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی حوا کو پھسلا دیا، اور ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ یہاں پر پہلی بات یہ سمجھے کہ فأزلہما الشیطان عنہا، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ کس طرح پھسلا دیا؟ اس کی 3 وجوہات علماء نے بیان کی۔ پہلا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس درخت سے نہیں کھایا، اسی کی طرح دوسرے درخت سے کھایا۔ آدم علیہ السلام سمجھ رہے تھے اللہ نے اس درخت کو منع کیا ہے، اس سے شاہد نہیں کیا ہے، لیکن اللہ کا حکم ان کے لیے بھی تھا۔ ایک وجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے آدم علیہ السلام نے کھایا۔ دوسرا وجہ یہ ہے، آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اللہ نے ویسے منع کر دیا، کوئی سخت بات نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے، ایک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، چھوٹا مکروہ بڑا مکروہ ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا چھوٹی بات ہے، اتنی بات تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی بات تھی۔ تیسرا وجہ یہ ہے کہ شیطان نے قسم کھا کر ان کو کہا، اسی درخت میں سے کھاؤ، یہی خاص درخت ہے، کچھ خاص درخت ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا،
اس درخت میں سے کھاؤ۔ شیطان کا جو مغالطہ تھا اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے اس سے کھا لیا ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس خوشیوں میں جب وہ رہتے تھے اس میں سے اللہ نے نتیجتاً ان کو نکالا جنت سے۔ یہاں ایک سوال بھی ذہن میں رکھے، شیطان نے ان کو پھسلایا، حالانکہ شیطان تو جنت میں نہیں تھا، اس کو تو نکال دیا گیا تھا، پھر کیسے شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا کو گمراہ کر دیا یا پھسلا دیا؟ تو یاد رکھیے یہاں پر شیطان جنت میں نہیں تھا، لیکن وہ بھکاریوں کی طرح، فقیروں کی طرح دروازے پہ آ کر کے آدم علیہ السلام کو اشارہ کر کر کے انہوں نے پھسلایا، دروازے سے پھسلایا، جنت کے دروازے سے پھسلایا، اندر جنت میں موجود نہیں تھا۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، آدم علیہ السلام پیغمبر ہے اور پیغمبر معصوم ہوتا ہے، گناہ نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا، تو یہاں کیوں ہوا؟ تو یاد رکھیں یہ لغزش ہے، کوئی گناہ غلطی نہیں ہے، یہ لغزش انبیاء ہے، وہ اللہ کی یہاں موجود۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اللہ نے فرمایا اب تم دونوں جنت سے نکل جاؤ۔ کہاں نکلے؟ آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا اور حضرت حوا کو عرب کی سرزمین پہ اتارا، پھر دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے 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 میدان عرفات میں جا کے مل گئے۔ یہ عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں، عرفات کا معنی ہے شناخت کی جگہ۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو وہاں پر پہچان لیا اور دونوں جمع ہو گئے، اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ میدان حشر جو ہے وہ بھی یہی میدان عرفات ہوگا۔ بہرحال شیطان نے جو ان کو پھسلایا اور وہ دونوں جنت سے باہر ہو گئے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کہا اب اتر جاؤ زمین میں، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، تم دونوں جنت میں سے نکل جاؤ باہر دنیا میں۔ یہ اللہ کا مقصود اصلی بھی تھا، اللہ چاہتے بھی ایسا تھا کہ ان کو جو ہے نا جنت سے نکالا جائے اور دنیا میں یہ زمانہ گزارے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھے، جو مسلمان ہوگا اس کا اصل ٹھکانہ جنت ہوگا، جس طرح ہمارے حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر جنت میں رہے ہیں، اس سے اشارہ ملتا ہے جو پیغمبروں کا پیروکار ہوگا اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہی ہوگا، اگرچہ وہ گناہ کی وجہ سے دوزخ کا سزا کاٹ لے، لیکن پھر آخر نتیجہ وہ جنت ہی کے اندر ہوگا۔ اور بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کا دشمن ہوگا۔ یہاں پر دو تفسیریں کی جا سکتی ہے، بعض کا دشمن ہوگا مطلب یہ کہ ایک انسان ہوگا دوسرا شیطان ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمن ہوں گے، یا پھر یہ ہوگا کہ تمہارے انسانوں میں جو ہے نا بعض کے دشمن ہوں گے۔ وہ کوئی مشکل نہیں، آج دیکھ لو گھر پہ دشمنیاں چل رہی ہے، اور آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل اور حابیل سے کہانی چلی تھی، بعض کے دشمن ہو گئے تھے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارا لیے ہے زمین میں ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ اور کچھ فائدہ اٹھانا ہے، إِلَى حِينٍ ایک مدت تک، إِلَى حِينِ الْمَوْتِ موت کے وقت تک۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں تمہارا ٹھکانہ عارضی ہے، دنیا میں تم نے چند دن کے لیے رہنا ہے، مستقلاً نہیں رہنا ہے۔ اس پورے درس میں دو باتوں کا سبق ملتا ہے۔ پہلی بات کا سبق یہ ملتا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا۔ آدم علیہ السلام اعلیٰ درجے کے ہیں، شیطان ادنا درجے کا، پست نیچے درجے کا ہے، کس طرح پھسلا دیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اگر شیطان پھسلا سکتا ہے تو آج بھی کوئی بچ نہیں سکتا، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی بھی نہیں بچ سکتا، وہ بھی شیطان پھسلا سکتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس کے بعد توبہ کی ہے، وہ کل کے درس میں آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے ہیلے اور بہانے نہیں کی کہ یہ درخت تھا، وہ درخت تھا، یہ تھا، نہیں، آدم علیہ السلام جنت سے نکلے، سب سے پہلے توبہ کی اور حضرت حوا نے بھی توبہ کر دیا۔ خلاصہ دیکھیں۔